بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي افوض امری الاللہ ان اللہ بصیر بالعباد اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات قبولیت عبادت واسطے صلوات بخشش گناہان واسطے اپنے اپنے گھراں خیر و برکت واسطے اپنے مرحومین دی مغفرت واسطے صلوات بانیان و معاونین نشر محرم الحرام سب دے گھراں خیر و برکت واسطے نسلان دی سلامتی واسطے دعائیں دی قبولیت واسطے مرحومین دی مغفرت واسطے صلوات جتنا بھی عزاداران مصروف عبادات ہیں انہاں دی سلامتی و اتحاد واسطے اور دشمن دی سازش دی ناکامی واسطے مومنین دے اتفاق واسطے اور پاکستان دی سلامتی واسطے صلوات ہادی برحق حجت خدا جانشین مصطفیٰ وارث کربلا فرزند زہرا حضرت ولی عصر علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے صلوات ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہوا اقرب الی من حبل الورید اللہم نور قلوبنا بولایت آل محمد الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین الذی قیلا فی شانہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا دعا ہے کریم اللہ
پاک حسین دا صدقہ سب دی حاضری قبول فرمائے، جو دعائیں لے کے آئے ہو مالک مستجاب فرمائے، معاملات زندگی آسان فرمائے، مشکلات زمانہ تو نجات عطا فرمائے۔ خالق دو جہان ہر گھر آباد رکھے، ہر ویڑا شاد رکھے، ہر انسان دی نسل نو بابرکت فرماوے اور محب آل محمد بناوے، مومنین نو اتفاق عطا فرمائے، پاکستان نو سلامتی عطا فرمائے، بانیان معاونین مالک سب دے رزق برکت فرمائے، جملہ مرحومین دی مغفرت فرمائے، امام عادل علیہ السلام دے ظہور تعجیل فرمائے، قبولیت دعا واسطے صلوات۔ غدیر اور کربلا ساڈا عنوان گفتگو ہے۔ غدیر اعلان ولایت، کربلا بقائے اسلام، غدیر عقیدے دی محافظ، کربلا کردار دی محافظ۔ عرض کی تہا جس دا عقیدہ کمزور ہے اس نو غدیر سمجھ نہیں آئی، جس دا کردار کمزور ہے اس نو کربلا سمجھ نہیں آئی۔ ولایت علی نظام ہے جس نظام دے تحت خلاصہ عرض کر دے کل دی گفتگو دا، جس نظام دے تحت دین پیغمبر وصول کیتا گئے، وصول کرن آلانو شیعہ نے حیدر کرار آکھیا گیا۔ پیغمبر تو بعد باقی لوگاں دے اپنے طریقہ کاران سن، انہاں دے نال اتفاق نہ ہویا، اساں پیغمبر دیاں امانتاں دا امین علی ولی نو سمجھیں دے ہاں، کیونکہ پیغمبر خود فرمایا علی میریاں امانتاں دا امین ہے، علی میرے دین دا نگہبان ہے۔ تو دین خدا معلوم کرنا پیغمبر تو بعد ساڈے کول ولایت دا نظام ہے۔ اگر پیغمبر دی گل سمجھ نہیں آئی اسا علی تو پوچھیا، علی مولا تو بعد حسن آقا تو پوچھیا، حسن آقا تو بعد مولا حسین تو پوچھیا، مولا علی زین العابدین تو پوچھ لیا، جویں بھی زمانے چ امام آندے رہے ساڈی رہنمائی کریں دے رہے، اسا پیغمبر دا دین وصول کریں دے رہ گئے۔ 11 امامہ دے زمانے تک ہر بندہ امام تائیں پہنچن دی کوشش کرے ہا، پہنچ ویندا ہا۔ امام علیہ السلام آزاد کوئی نہ دے، زمانے دیا حکومتاں پابندیاں لائیاں، نظر بند آئے، لیکن پھر بھی دین حاصل کرن والے کہہ ویلے سائل دی شکل ہے، کہہ ویلے مناظرہ کرن دی شکل ہے، کہہ ویلے سبزی فروٹ ویچن دا بہانہ، کہہ ویلے کسی بہانے نال امام تائیں پہنچ ویندے ہیں اور دین دی رہنمائی حاصل کر لیندے ہیں۔ یہ سلسلہ 11ویں امام علیہ السلام تک جاری رہا، اوکھے بھاوے سوکھے لوگ امام علیہ السلام تک پہنچ ویندے ہیں۔ ان پیغمبر خدا جلے دنیا تے گئے، نظام ولایت دے کے گئے، و جنہ تسلیم کیتا وہ آج بھی فخر کریں دیں، جنہ نظام ولایت چھوڑ دیتا آج بھی پریشان ہے۔ پیغمبر لوگاں دے حوالے دین کر کے نن وجنا چاہتے، ایک نظام دے کے گئے تاکہ دین اپنی صحیح شکل موجود رہ جائے۔ انہیں امام حسن عسکری علیہ السلام دا زمانہ ظاہری امامت دا زمانہ، لیکن 12ویں امام علیہ السلام دی امامت دا زمانہ غیبت دے زمانے نال تعبیر کیتا گیا۔ 11ویں امام علیہ السلام تک ظاہری لوگاں دی اپروچ آئی،
12ویں امام علیہ السلام پردہ غیب وچ ٹر گئے. کسی بندے دی امام دے نال ملاقات مشکل ہے. ہاں البتہ اگر کوئی اوکھی بن جائے دین دی رہنمائی دی ضرورت ہوئے وقت امام خاص ہستیاں نو ہدایات جاری کریں دے جو اے مسئلہ ایویں نہیں اے مسئلہ ایویں ہے. اس مصیبت دا حل اے ہے امام ہر بندے نو نہیں ملنا. پہلے اس بندے دی حیثیت یعنی کردار و ایمان ڈٹھا ویندے پھر امام علیہ السلام ضرورت محسوس کریں دے تا رہنمائی مل ویندی. جیویں 6ویں امام علیہ السلام فرمایا ہا ساڈا 12واں غیبت دے پردے انسانیت دی ہدایت جاری رکھسی جیویں بادل دے پردے دے وچ سورج کائنات نو روشنی دیندا ہے. 11ویں امام علیہ السلام تک ظاہری امامت 12ویں امام علیہ السلام پردہ غیب. ہن پھر ہوا سوال کیا 11ویں امام لوگاں نو شیعہ نو منن والیاں نو ایویں چھوڑ گئے یا کوئی نظام دے کے گئے؟ کہ فرمایا شیعہ موجہ کرے ہے جیڑی شے چنگی لگے اختیار کر لوے ہے باقی امام دا انتظار کرے ہے یا غیبت دے زمانے دا بھی کوئی انتظام کر گئے؟ امام تے ہیں کل 12 13واں امام کوئی نہیں. جیڑا 12 منیندے اس کو شیعہ اسنا شریعہ دے ہیں جیڑا 11 منیندے وہ بھی شیعہ نہیں جیڑا 8 منیندے وہ بھی شیعہ نہیں جیڑا 6 منیندے وہ بھی شیعہ نہیں جیڑا اکا نہیں منیندہ وہ بھی شیعہ نہیں. توجہ ہے نا میں گل کر رہا ہوں شیعت کی میں شیعت کا عنوان لے رہا ہوں. ساڑھے امام ہیں کل 12 11 امام ظاہری طور تے موجود رہ گئے. 12واں امام پردہ غیبت اچ گئے. 11ویں امام نو پتہ آئی جو بیٹے غیب اچ ونجنا ہے 12ویں امام غیب دے پردے اچ ونجنا ہے توسن آزاد چھوڑ گئے یا کوئی نظام دے گئے؟ ہاں نہ کریا ہے. نظام دینا امام دی عدالت دا تقاضا ہے. امام دینا نظام دینا امام دی ذمہ داری ہے. اگر وہ نظام نہیں دے کے ویندے تا امام اپنے عہدے نال انصاف نہیں کیتا اور امام ہوتا ہی ہوئے جڑا ہر خطاب تو پاک ہوئے ہر مقام تے انصاف کر رہے. کیڑا نظام دے گے؟ وَمَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حافظاً لدین محافظاً لدین مخالفاً للہوا مطیعاً لامر مولا فللعوام ان یقلدوا. ایشیو تواڈے وچوں جیڑا پوری دنیا چ سب تو زیادہ قرآن اور 14 دے فرمان سمجھن دی صلاحیت پیدا کر لے تسا دین دا مسئلہ اس کو لو پوچھ لوے آئے. دین دی بنیاد کی ہے قرآن اور 14 دا فرمان. یہ ہے بنیاد. اگر غیبت دے زمانے رہنمائی دی لوڑ ہوئے پھر کیا کرنے جڑا پوری دنیا سب تو زیادہ قرآن اور معصوم دا فرمان سمجھن دی صلاحیت رکھ دے تسا قیاس نہیں کرنے گویڑا نہیں لاونیا اس عالم تو مسئلہ پوچھ لوے آئے. 2-3 سوال جواب دیئے. کیا نہ پتہ ہوئے کسے کم دا کسے شے دا پوچھنا عیب ہے یا خوبی ہے؟ مثلا میں آدھا پیا روڈ دے اتے راہ بھول گیا میں ایک عام ریڑی والے کو لو رستہ پوچھ لیا اس میں نہ کیا جو ہے سڑک ملکیرہ امام برگاہ ویندی ہے اے میری توہین ہے یا میرے واسطے اچھا عمل ہے؟ اگر میں آکھا جو میں امامے والا
میں سید ہو کے ایک ریڑی والے کو رستہ پوچھا تو صاحب سو نہ پوچھ ونج سرائے مہاجر ونج بریکا لا ایویں ہی بڑھنا نا اس کو کیوں پوچھے او مقامی ہے او گلیاں جان دے او رستے جان دے اس نو پتہ ہے اتھا پانی کھڑا ہے اتھا پلی پٹی ہوئی ہے اس پاسوں آونا پوسی تا پہنچ سے جان دے نہ جاننے والا اگر جاننے والے سے پوچھ لے عیب نہیں یہ خوبی ہے دوسری مثال اگر میرا گلا خراب ہوئے ہوئے آج کل تھوڑے سامنے خراب تو نہیں گزارا کرے دا پہ ایڈی بھی ٹینشن کوئی نہیں توجہ کرے آئے میرے گلے دے وچ آواز بیٹھ گئی موٹی ہو گئی کمزور ہو گئی میں اس سے ریڑی والے نو آکھا حضور کوئی نسخہ لکھ دے وہ کیا کیسی اے 5 کلو سیب لے جاؤ 2 کلو انگور لے جاؤ اے سیب تے انگور کھاؤ تو گلا ٹھیک ہو ویسی اس انگور تے سیب بیچن والے دا قصور نہیں قصور میرے جو میں ڈاکٹر دی بجائے ایک فروٹ بیچن والے کو لو پوچھیا کیوں ہے اس دا کام اور ہے دوسرے دا کام اور ہے گلے دا علاج کرنا ڈاکٹر دا کام ہے فروٹ والے ریڑی والے تے اپنا سودا بیچ رہے بھائی پاگل ہے قابو آئے ہوئے کام ڈاکٹر دا ہی ہتھے میرے چڑھ گیا ہے جیب پیسے کٹو جس طریقے نکل دیں چھکو کل سمجھا دی غلطی اس دی نہیں غلطی میری ہے میں کسے نااہل تو پوچھیا کیوں ہے نتیجہ نکلیا جیڑا کام جیڑا جاننا ہوئے جیڑا علم جس کول ہوئے اس کولو پوچھنا عدل ہے جس کولو علم نہ ہوئے اس کولو پوچھنا ظلم ہے ہونا جس ویلے تیری سرٹ پیڑ ہوئے تو ڈاکٹر کو بن کے پوچھ دے مشورہ مگ دے دوائی لکھوینے تیرے تے ایف آئی آر ہو جائے تو وکیل کو لوینے توجہ تیرے تے ایف آئی آر ہو جائے تو وکیل کو لوینے تو بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر کو لوینے تو کوئی سودا لینا ہوئے تا کریانے دی دکان تے وینے اس کا مطلب ہے تو عقل مند ہے پاگل نہیں پاگل کا ہوتا ہے جڑا ڈاکٹر نو آکھے میرا کیس لا وکیل نو آکھے میں دوائی لکھ دے توجہ ہے میرے پاس ہے آپ مثالہ سمجھیں دے لگے ہوئے ہیں میں کیس سمجھانا چاہتا جلے باقی ہر معاملہ تو متعلقہ علم والے کو لو پوچھ دے و دین دا مسئلہ تو گلوکارہ کو لو کیوں پوچھ دے گلوکارہ کو لو سکھنے تے تھا تھیا سکھ انہاں کو لو کوئی جدید ترین انڈیا پنجابی انگریزی سن دین پوچھنا اس کو لو پوچھ جڑا 70-80 سال قرآن دی آیتاں 14 دے فرمان تے تحقیق کرے نہ رہ گئے اے آیت کیڑے موقع تے نازل ہوئی اے آیت کیڑے موقع تے نازل ہوئی اے روایت بیان کرنا لہا کونے آیا جلے اس امام کو لو گل سنی امام کو موجود بھی ہاں یا کوئی نہ آیا سننا لہا عادل ہے یا نہیں آیا سننا لہا مسلمان بھی ہے یا نہیں آیا سننا لہا فاسق ہے یا مومن ہے سننا لے تے بیان کرنا لے دا کوئی ذاتی مفاد ہے یا دین دی خدمت ہے اے سارا چھاننا مجتہد لا کے پاک صاف امام دے فرمان تیرے تک پہنچے دے مجتہد وصول کرے دے اس طرح اجتہاد ہے تو مجتہد کو لو وصول کرے دے اس طرح تقلید ہے
فرمان چھان کے وچوں روڑے کٹ کے وچوں ملاوٹاں دور کر کے صاف ستھرا امام دا جڑا خالص فرمان ہے لوگاں دی مداخلت تو بچے ہویا اس نو معلوم کرن دی تحقیق دا نام اجتہاد ہے او تحقیق شدہ فرمان وصول کرن دا نام تقلید ہے گل سمجھ آئی نے یا کسی اور پاسے نور کو بھی ہے دکھائی ٹھیک ہے اور کچھ میرے نوجوان آدھے جو سا امام زمانہ دی تقلید کرے نیا میرے بھائی جان جس دا امام نال ڈائریکٹ رابطہ ہے اس نو تا تقلید دی لوڑی کوئی نہیں کیونکہ امام دی تقلید ہوندی نہیں امام دی ہوندی ہے اطاعت امام دی کی ہوندی اطاعت معصوم دی ہوندی تقلید غیر معصوم دی ہوندی سمجھائے اللہ کا نام شاہ صاحب اطاعت ہوندی ہے معصوم دی تقلید ہوندی ہے غیر معصوم دی اطاعت اور تقلید ایک فرق ہے اگر مجتہد کوئی مسئلہ بیان کرے تا مسئلہ سنن آلا اس کو لوگ دلیل طلب کر سکتے ہیں کہ اے محترم یہ مسئلہ جو بیان کیتا نے اے قرآن دی آیت دلیل دے ہو یا 14 دا کوئی فرمان دلیل دے ہو گل سمجھ آتی اگر مجتہد کو لوگ کوئی مسئلہ سن دے شریعت اس نو اختیار دیتا ہے اس کو لوگ دلیل منگے دلیل عقلی نہیں دلیل یا قرآن دی آیت یا پھر 14 دا فرمان اس نو آدن تقلید جیدے وچ دلیل منگن دی اجازت ہوندی ہے جڑی اطاعت ہوندی ہے اس سے چکا چون چرا دی اجازت نہیں اگر صادق امام آکے بلدے ہوئے تندور چھال مار تمار نہیں ہوندی ہے یہ تو سنو پوچھ سکتے صحیح قرآن کتا لکھو ہے جو جندہ بندہ تندور چھال مارے نا اگو چون چون چاں چاں کرنا اطاعت تو خالی ہوئے نے اطاعت نہیں راندی امام آدھا پہ تندور بلدو ہے چھال مار کیونکہ امام ہوندے معصوم امام ہوندے مرضی خدا دے مطابق امام دی مصلحت ہوندی ہے اور جو فرماوے اور رضائے خدا دے مطابق ہوندے کیونکہ غیر معصوم اچھ غلطی دا امکان ہے اس واسطے دلیل منگی ویندی ہے سمجھا ہے غیر معصوم اچھ غلطی دا امکان ہے اس واسطے دلیل منگ سکتا ہے معصوم اچھ غلطی دا امکان او این رضائے خدا دے مطابق انہاں دا عمل ہوندے بلدے و تدور چھال مار اے نہیں آگ سکتا قرآن اچھ کتا لکھو ہے اے آدھا گیا فارے اچھا ایک بھئی گل سناوا علی بن یکتی ہارون دا وزیر امام قاسم علیہ السلام دا فرمان پہنچیا علی بن یکتی آج تو بات تے سرکاری طریقے والا وضو کرنے اشارے سمجھو گورنمنٹ تک بنائے ہو یا وضو جی تو ساڑا آل محمد دا دسایا ہو یا وضو نہیں کرنا تو کیا کرنے دیسی وضو کرنے اور سمجھ آگئی اور اگر کوئی ہونا عام اتھائی بولیا لے اماموں کے نبی دی شریعت بدلے نہ بھی ہے چون چون نہیں کرنی اطاعت کرنی ہے کیونکہ امام مصلحت کے مطابق ہونے
ہوں امام کے حکم دے رہے ساڑھے نانے والا وضو نہیں سرکاری وضو کر علی بن یقین بھی معرفت دی بلندی تیا اس کچھ نہیں گل کی تھی حکم امام تسلیم ہے ہوں اس دیسی سرکاری وضو شروع کر دیتا ہارون نو چگلی ہوئی علی بن یقین تا امام کاظم دا شیعہ ہے تو اس نو وزیر بنایا ہے اس آکے چیک کر لینے انہاں دے اور ساڑھے وضو ایک فرق ہے علی بن یقین مطمئن اپنے گھر وچ بیٹھا تنہائی امام جو آکے وہ سرکاری وضو کریندا پہ ہارون لوک لوک کے ویندا پہ جلے وہ وضو کر بیٹھے ہارون گھر ٹر گیا چگل خور نو صدا مل گئی علی بن یقین کو امام دا قاصد آ گیا علی بن یقین ہوڑ میرے نانے محمد علیہ وضو شروع کر کچھ گل ذہن وچ پوندی پئی ہے یہ اطاعت ہے جس سے دلیل نہیں بن سکتا تقلید وچ دلیل مانگ سکتے اگا ٹریے جس دی تقلید کرے دے اگر جوان حالت نماز وچ ہے جس دی تقلید کر رہے ہیں آیت اللہ سیستانی ساتھ مرے دے بھیا بیٹے میری گل سن شریعت آدھیے پہلے نماز پوری کر پھر مجتہد دی گل سن توجہ یہ تقلید ہے اگر نماز پڑھتا پہ جوان امام دا فرمان آتا ہے بھائی گل سن شریعت آدھی ہے قیام اچ کھڑے قیام چھوڑ رکوع اچ کھڑے رکوع چھوڑ سجدے چاہے سجدہ چھوڑ پہلے امام دی گل سن سمجھ آدھی بھئی ہے میرا ویرون کو گال سمجھو بھی صحیح کہہ کلو شریعت پوچھنا عیب نہیں یہ خوبی ہے 80 70 سال دا خرچہ ہے انہاں زندگیاں واقف کی دیاں کسے دے آکے لگ کے جھلا نہ بان جھلا ساڑھے پاسے آدھے توڑے پاسے کملہ آدھے کملہ نہ بان سیانہ بان وہ بقول ایک مولانا صاحب دے انہاں فرمایا تقلید ہر کوئی کریں ہے اپنے اپنے نصیب دی گل ہے کوئی عالم دی کریں ہے کوئی جاہل دی کریں ہے اپنے اپنے نصیب دی بھائیو بیچارہ جاہل ہی ہے نا جڑا سادے شیعہ نو آدھا پہ وہ کونی لوڑ تقلید دی جیڑا اندہ آکھا منیندہ پہ ایو تا تقلید ہے بھائی اندے آکھے لگ کے تقلید چھوڑی بیٹھے بھی تقلید ہے بھائی صاحب اے سازش بڑی دور دی ہے اس نو محسوس کر دشمن تیرے پیچھے ہے تو اس دا مقابلہ کر تو اپنے ہی لشکر دے سپاہیاں دا سپاہیاں واسطے مشکلات کھڑیاں نہ کر امام دا ظہور قریب کر رہی اتفاق دے پلیٹ فارم تے کٹھا ہو جا آل محمد دا دین سکھن دی تگو دو کر اگر نہیں جاندہ تا پوچھ لے پوچھنا عیب نہیں جہالت عیب ہے آل محمد دا پیروکار علم دی جستجو اچ رہ دے جتو علم ملے وصول کر لے دے توڑے بچے جیون جوانہ دیا خوشیاں ویکھو مالک کوئی دکھ نہ دینے کوئی غم نہ دینے اللہ جو اولادہ دیتیاں وہ توڑے واسطے اور دین واسطے فیدہ مند ہوئے کربلا کا میدان ہے ڈاہویں دی رات ہے امام حسین اپنے صحابہ دے سامنے کل ہومن والے حق اور باطل دے مارکے دی تفصیل دسیندہ بیٹھے
حبیب دا جہاد کیویں، زہیر کیویں لڑنے، جون دی شہادت کیویں ہونی، وقت سارا کچھ سمجھیندہ بیٹھے حسین، سن دے بیٹھے حسین دے صحابی جلے سارے حسین تے فدا ہون واسطے تیار بیٹھے ہیں۔ اس ویلے زمین تے بے کے حسین سارے صحابیاں نو جنت دے مقام دکھائے۔ اس سے محفل وچ بیٹھا ایک 13 سال دا یتیم۔ بسم اللہ کرم تواڈے بچے جیون انشاءاللہ خوشیاں ویکھو۔ بسم اللہ کرم۔ اس سے پاکیزہ محفل وچ بیٹھا ایک 13 سال دا جنہ ہے کی تھی انہاں سمجھ آ گئی۔ نام قاسم میں باب دنا امام حسن ہے۔ فطرت دا تقاضا ہے، بیراواں دی یتیم اولاد پترا جتنی پیاری لگ دی ہے۔ اس سے واسطے شریعت دا حکم ہے کسے یتیم دے سامنے اپنی اولاد نال پیار نہ کیتا کر، اگر کرنے تو یتیم نال بھی پیار کر۔ اگلا جملہ بھی دیواں، کسے یتیم دے سامنے اپنی اولاد نو تحفے نہ دیتے کر، اگر دیونے نہیں تو یتیم نو بھی نال شامل رکھ، متا اس نو بابا یاد آ جائے، میرا بابا ہویا میرے نال بھی اتنی محبت کرے۔ یتیمی دا احساس ہی بڑا دکھ ہے۔ 13 سال دا یتیم اگو نہیں بیٹھا جو چاچے دے صحابیاں دی بے ادبی نہ ہوئے، ایمان دی تربیت آئی۔ پیچھا وانے بیٹھے زمین تے نہیں بیٹھا جو چاچا نظر نہ ساندہ، گوڑے زمین تے ٹیکے ہوئے۔ جتنی دیر حسین گفتگو کریندہ رہے اس سے حالت کھڑا رہ گئے۔ بی بی فرما تیری عزت و سلام، جلے گلہ موک گئیاں ایویں ادب نال کھڑا ہو کیا دے چاچا ایک گل میں بھی پوچھا۔ سیدہ دے پوچھ آدھے چاچا کل دے شہیدہ دی فہرست وچ میرا نام بھی ہے یا کوئی نام؟ گل سمجھے؟ حسین آقا سوال کیتا قاسم شہادت دی خواہش جو رکھ دے، کیف الموت اندک، موت نو کیا سمجھے نے؟ آدھے آقا تواڈے رلے ہوئے تا ماکھی تو ڈھیر مٹھی ہے۔ حسین قریب بلائے ہاں نہ لایا، متھا چونکیا دے میرا لال تو اے 13 سال دا، کل دے شہیدان تیرے بھرا علی اصغر دا نام بھی ہے۔ نہیں من کے رہے اور لفظ تو سمجھ رہے ہیں، علی اصغر دی شہادت دا نام سنے استے ہاشمی غیرت آئی تڑپ گئی ہے۔ چاچا اصغر تا ٹر نہیں سکدا، میدان وج نہیں سکدا، کیا فوج خیمہ چاہوے سی؟ حسین فرمایا نا اصغر اسی میرے ہتھا تھے، ایکو لگنے تیر میرے ہتھا تے ایندی ہونی ہے شہادت، باقی سوال رہ گیا خیمیاں دا، بچنے خیمے کوئی نہیں، کل دیگرے لے لٹ پہ وینی خیمہ نو بھا لگویس، پوپیاں دیا چادرہ لے ویس، دی چڑھے حمید آدھا ایک سونا جوان جلے خیام چو باہر نکلے ایویں لگدائی جیویں 14ویں دا چندر چمک دا پہ، اندھے چہرے تے داڑھی کوئی نہیں،
13 سال دا نوخیز جوان کئی دفعہ چاچے دعائے تے واپس خیمچ گئے. میں پوچھے ول ول کیوں آنا ویندہ پہ؟ جواب ملے خیمچ ویندے ماں آدھی قاسم اجڑ جیندہ بتا ہے. جیتا شہید نہ ہوئے کیویں پتہ لگ سی میں تربیت کیویں کی تھی. چاچے دوے دے متھا چمکیا دے اجڑ آرام کر تو میں نے حسن بھرا دی نشانی. بسم اللہ. حمیدہ دے جلے نکلے نہ باروں حسین دے قدمچ بہ گئے. ول اٹھے ول بیٹھے. کئی دفعہ قاسم اٹھے کئی دفعہ قدمچ بیٹھے. آدھے میں غور نال ڈٹھے ایویں اٹھیندہ باندھا نہیں. باندھا ہی تا چاچے دے پیر چمدہ اٹھیندہ تا ہاتھ چمدہ. اتنے بوسے دیتے حسین تو کرسی چھٹ گئی. حسین اپنی بائی قاسم دے گلچ پائیاں. قاسم دا قد چھوٹا قاسم دیا بائی چاچے دی کمرے چاہے. اس پاسو قاسم روندے نال حسین روندے. اتنا رونے جو دروازے خیام تے بھیڑا رونیاں مزدورہ رونیاں. کوئی چپ کراوان والا کوئی نہ کوئی چھڑاوان والا کوئی نہ. روندے روندے جھڑ پین. ایک پاسے حسین جھڑے بے پاسے قاسم جھڑا. اٹھایا اس قاسم نو چہرے تو ریت صاف کی تیس. دو جملے سنے آئے میں ذمہ داری دے پڑھنا پیا. قاسم نو خیمے گھن آیا. بچڑے نو روانگی واسطے تیار کرے نہ پہ. جوان اولادہ لے ہو میں وقت ایک باری دعا مانگتا اللہ کرے تو جوانہ دیا خوشیاں ویکھی. پہلے پہلے قاسم نہ قمیص سجے پاسو چاہ کی تاس وال کھبے پاسو چاہ کی تاس. غریب کربلا قاسم نہ گربانی چاہ کی تے وال امامہ چاہیاس. امامہ تہون اسمین امامے دے دو اسے کیتے سے ایک دی پاک بدھائیے سبیدی تاتل حنک ولائی. لباسو بے صورت الکفن ایویں لگدا جیویں قاسم کفن پائی کھڑے. اللہ اکبر. اے منظر مائی نٹھاؤ سی. دعا منگو شالا کوئی ماں اپنے بچڑے دا کفن نہ دیکھے. اللہ اکبر. ماں مروے دیئے پیو مروے دے جوانہ دیا موتا سوکھیاں نہیں ہوندی. حسینی میں تیار کرائے جیڑا لباس پویندہ قاسم جیڑا ہتھیار پویندہ قاسم نو چھوٹا ہوگا. آخر غریب قاسم نو تلواری دیتی ہے تنیزہ ہی دیتاس. آپ سوار نہیں ہو سکتا. حسین چاہ کے سوار کرائے. جلے چاہ کے سوار کرے دا ودائی پڑھ دا ودا بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاسم گھوڑے تے بیٹھے تا پھپیاں پڑھے الحمدللہ رب العالمین. جلے ماں ڈٹھے جو میرا بچڑا ویندہ پہ منہ چم کیا دیئے انا للہ. قاسمی میں بارو آئے جویں چوڑویں دا چند رونے. ہاشمی جوان للکار دیتی. عمر سادہ دے اردو ونج او چھوٹا جی عبالے ایک تلوار نال قتل کر چا. اے آدھے میڈا وڈا بہادرہ بچیاں نال لڑنا میری توہین. اس اپنے پتر بھیجن ہک کر کے قاسم سارا جہنم پہنچائے. ایک کمینہ پتران دی موت لخم لے کے بدلہ لون واسطے گرز گھومے نہ آوے. اے حالا
نوبت آئی جو غازی ٹبیاں تے چڑھ گئے حسین خیمہ تو ٹر گئے آدر قاسم دی ماں دعا کر میڈا بچڑا سرخرو ہوئے قاسم دی ماں مسلح سنبھال ہے حسین خیمہ دے درتی آئے غازی ٹبے تے چڑھ کے آدھے قاسم لال جیوے اے آدھا پہ ای کو تلوار نہ نہیں مارنا ایدہ قد بلندے تیڑا قد چھوٹے ای کو نیزے دی اڑی تے چاہ جلے قریب آئے قاسم نیزے تے چاہے ملعون فنار ہوئے غازی آکے شاباش میرا تسا بچڑا حسین آکے اللہ اکبر ماں سجدہ شکر کی جائے ساریاں فوجاں کٹھیاں ہوئی ہیں تے قاسم تے حملہ ہوئے ایک کمینے تلوار ماری ہے جو سر پھٹ گئے قاسم آدھے چاچا میرا آخری سلام دو لفظ اور چاچا میرا سلام حسین جلدی نال پہنچے دربندی لکھ دے جو قاسم دی لاش پامال ہو گئی کچھ علماء اختلاف کرے لیں میں آدھا جیوے بھی ہاں کٹھا ہویا حسین چاہے حق اللہ چاہیے آدھے اللہ گوائے دل خیمہ دے دروازے تھی آئے پہلا سوال کی تس قاسم دی ماں گن گئی فضا دسائے مسلح تے بیٹھی ہے آدھی پہ یہ میڈا اللہ من سرخرو فرما اس ویلے فضا وجہ دسائے بی بی بچڑا والائے جلے بارو آئیے تا قاسم دی لاش آئی قریب بیٹھی ہے سلام ایسی مانو قاسم دی میت ہاتھ رکھاس آدھی اللہم تقبل منی حالا قلیل القربان او میرا اللہ میری قربانی قبول فرما سیانا والذین ظلموا ایہم کلبین کلبون اللہم تقبل منا بحق سیدت النساء